آج پرنسپل صاحبہ بڑے غصے میں ہیں یا پرنسپل صاحب بڑے غصے میں ہیں، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ تھوڑا سوچ سمجھ سے کام لے۔ پیرنٹس کو ڈیل کرنا اسکول میں ہمیشہ سب سے اہم ترین مسئلہ رہا ہے، کیونکہ آپ کے اسکول میں آنے والے بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کے بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو ایک آؤٹ سائڈر وزٹر سمجھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن محمد، اور آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے اسکول میں والدین کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں یہ ایک چھوٹی اور عام بات لگتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے اور روٹین سے ہٹ کے ہے۔ لوگ اس کے جو رزلٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، خاص کر جو اسکولز والے ہیں، پرنسپلز ہیں، وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ عام طور پہ پرنسپل یہ چاہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا انسان ہوں، ایجوکیٹڈ بندہ ہوں، مجھے رسپیکٹ دی جائے، جو بندہ باہر سے آئے وہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنی بات پریزنٹ کرے، اور میں جو ہے اس کا بڑا اخلاقی طور پہ اچھا اور پروفیشنل جواب دوں۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ پرنسپل ہیں، پیرنٹس میں کوئی لیبر ہو سکتی ہے، مزدور ہو سکتا ہے، کوئی گیٹ کیپر ہو سکتا ہے، کہیں پہ کوئی سیکورٹی گارڈ جاب کر رہا ہے، کوئی پولیس ملازم ہو سکتا ہے، کوئی کسی اور کام میں وابڈا کا ملازم ہو سکتا ہے، اسے جلدی ہو سکتی ہے، کوئی کہیں فیکٹری میں جانے والا پیرنٹس ہو سکتے ہیں، انہیں بہت زیادہ جلدی ہو سکتی ہے صبح صبح جانے کے لیے۔ تو پاسبل ہے کہ ہر انسان، یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اپنے اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے الگ موڈ میں ہوتا ہے۔ اب پرنسپل چونکہ ایزی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں کول ڈاؤن ہوں تو ہر آنے والا بندہ بھی کول ڈاؤن ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اب ہم کرتے کیا ہیں، ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح پیرنٹس آ کے ریئیکٹ کرتا ہے ایز اٹ از ہم بھی آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، تو یہ ہماری غلطی نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں یہ ہمارا غلطہ ہوتا ہے۔ اگر تو ہم نے سختی کا جواب سختی سے دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بزنس پارٹنر کو اپنے سے الگ کرنے کے موڈ میں ہیں۔ نہ ہم ادارے سے لائل ہیں، نہ ہم اپنی کرسی سے لائل ہیں، کیونکہ ہماری جو چیئر ہے ایز اے پرنسپل وہ ہمیں باؤنڈ کرتی ہے کہ ہم اپنے جو ایکشنز ہیں ان کو پروفیشنل انداز میں پریزنٹ کریں، نہ کہ ایموشنل انداز میں پریزنٹ کریں۔ تو یہاں پہ کرنا کیا چاہیے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، اور میں پریکٹیکلی مجھ سے کوئی ملنا ہے تو میں پھر یہی انداز اپناتا ہوں کہ جو بھی پیرنٹس آتے ہیں، پہلے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ میل بھائی ہیں تو میں اٹھ کے ان سے ہاتھ ملاتا ہوں کھڑا ہو کے اپنی کرسی سے، اور بڑے اچھے انداز میں ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہی انہیں بیٹھنے کا اشارہ بھی کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی فیمیل ہیں تو میں بڑے احترام سے انہیں جی آپ ہی آ جائیں، السلام علیکم، بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی جو میرے پاس اسسٹنٹ ہیں وہ فوری طور پہ ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا آنے والے وزٹر کو پیش کرتی ہیں۔ اب اتنی سی پریکٹس میں ہوتا کیا ہے کہ جو پیرنٹس غصے میں تھا، ہائپر تھا، جلدی میں تھا، کمپلین لے کے آیا تھا، یا کسی بھی کام کے یا ایڈمیشن کے لیے آیا تھا، اس کے ساتھ ایک بہت ہی مہذبانہ سا کنیکشن ہو جاتا ہے، وہ میری بات سننے کے لیے مائنڈلی طور پہ تیار ہو جاتا ہے، اور اس کے مجھے ہمیشہ مثبت نتائج ملے ہیں۔ شاید ہی ہے کہ 100 میں سے کوئی ایک بندہ اینگری موڈ میں آیا ہو اور اینگری موڈ میں گیا ہو، ورنہ 98-99% لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو کے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ آپ چونکہ پروفیشنل کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں، لہذا اپنی ذاتی رائے اور ایموشنل فیلنگز جو آپ کی ہیں ان کو آپ ڈسٹ بن میں ڈال دیں، جو آپ کے آفس میں رکھی ہوتی ہے بڑی پیاری سی۔ آپ پروفیشنل سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ کا انداز بالکل 100% پروفیشنل ہونا چاہیے، آپ نے ان سے کام کی بات کرنی ہے اور کرنی نہیں ہے۔ عام طور پہ اگر ہم کسی اچھے فلسفے کو پڑھیں تو ہمیں وہاں سے پڑھنے کے لیے ملتا ہے کہ 70% آپ اگلے بندے کی بات سنیں اور 30% جواب دیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج کل کا جو ماحول ہو گیا ہے، خاص کر پاکستان کا، لوگ تھوڑے اکتائے ہوئے بھی ہیں، اور ٹائم کی شارٹیج ہے، افراتفری کا دور ہے، آل ورلڈ میں بھی یہی سسٹم ہے کہ ہر بندے کو تھوڑی جلدی ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو بندہ آپ کو بات سنانے آیا ہے اس کی تو 90% آپ بات سنیں اور 10% جواب دیں تو کافی ہے۔ یعنی آپ بہت کم جواب دیں، آپ کے الفاظ بڑے اتھینٹک ہو، تھوڑے ہوں، اور مناسب اور ایک محدود لائن ہو، تو وہ زیادہ بہتر نتائج دیتی ہے۔ جب ہم اگلے بندے کو سنے بغیر یا اس کی بات کو درمیان میں کٹ کر کے اپنا جواب دے دیتے ہیں تو اس سے ماں باپ ہماری بات سے خوش ہو کے نہیں جاتا بلکہ ناراض ہو کے جاتا ہے۔
تو یاد رکھیں، اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ آپ ایک پرنسپل ہیں اور آپ نے جواب پرنسپل کی طرح دینا ہے. آپ نے جواب دوستوں میں بیٹھ کے یا ریلیٹیوز میں بیٹھ کے جو جواب دیے جاتے ہیں وہ والا جواب نہیں دینا. اب یہاں پہ ایک پرابلم کیا آتی ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات پیرنٹس اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے جتنا پڑھا لکھا وہاں پہ پرنسپل بیٹھا ہوتا ہے. اب اس نے اپنی سوچ کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ ایک بندہ اگر دھوپ میں کام کر کے آ رہا ہے تو اس کا جو پوائنٹ آف تھنکنگ ہے یا اس کا جو ٹاکنگ سٹائل ہے وہ آپ جیسا نہیں ہوگا. آپ نے یہ چیز بیئر کرنی ہے اور اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو فیل کرنا ہے کہ اگر میں اتنی گرمی میں آیا ہوتا تو میرا ریئیکشن کیا ہوتا. ان کو آپ نے کول ڈاؤن کر لیا، ان کی پوری بات سن لی، پروفیشنل انداز میں جواب بھی دے دیا. اب پرابلم آگے یہ آتی ہے کہ بعض اوقات اگلا بندہ اپنی بات پہ بضد ہے اور وہ ناراض بھی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی یہ آپ کا مسئلہ ہے یا ماں باپ جانے وہ جانے وغیرہ وغیرہ. آپ نے ان سے یہ کہنا ہے کہ جی بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی تب بھی آپ نے ان کی نارمل سی حوصلہ افزائی کرنی. بات آپ کی ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں مل جل کے ہم اس کا حل نکالتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فوراً پولائٹ ہو جائے گا. یاد رہے آپ پرنسپل ہیں، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا سٹائل بھی پرنسپل والا ہونا چاہیے. کسی کو پریشان بندے کو، ناراض بندے کو اس کے موڈ میں جا کے آپ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے.